نازاد ازل ہے لیقات کا سیدہ فاطمہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب نے سماعت کیا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کل اس بات کو جانا کہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، کہ ہم حضور بلال پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ آپ کی حیات بابرکت، آپ کے تعلیمات اور جو تربیت آپ نے اپنے مریدین کی فرمائی ہے اس کو جاننے کی سعادت حاصل کریں. کل ہم نے جانا کہ آپ کے والد گرامی کا انداز زندگی کیسا رہا، آپ کی والدہ ماجدہ کس اعلیٰ کردار کی ذات گرامی رہے، اور کیسے پھر ان کی نشو و نما ہوئی، اور امتحاناً کیسے انہیں جانچا گیا، اور پھر نکاح کیسے عمل میں آیا. برادران عزیز، حضور پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ آپ اولیاء کے سردار ہیں، تو ولایت کی کیفیت بھی وہی سردارانہ. اگر ہم معاملہ ولایت اور ولایت کے کیفیات کو سماعت کریں، اس کا مطالعہ کریں، تو ہم اس بات کو جانیں گے کہ ولایت کی دو قسمیں بتائی گئی. ایک وہ ولایت ہوتی ہے جو وہابی ہوتی ہے، کہ جنہیں اللہ ان کی ولادت سے ہی منتخب فرما لیتا ہے اور ایک کام کے لیے معمور کر دیتا ہے. اور ایک ایسے ولی ہوتے ہیں جو اپنے کسب، اپنی جد و جہد، اپنی کوشش سے اس مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں. تو حضرت پیران پیر کا معاملہ یہ رہا کہ آپ جب ولادت پائے، اس دنیا میں تشریف لائے تو شان ولایت کے ساتھ تشریف لائے، اور انداز ولایت اور اس کے آثار آپ کے کم سنی سے ہی ظاہر ہونے لگے. وہ روایت بڑی مشہور ہے کہ شہر گیلان میں یہ بات لوگوں میں عام تھی کہ حضرت پیران پیر جیسے ہی رمضان کریم آتا تو آپ دن میں دودھ نوش نہیں فرماتے. دن کے وقت میں آپ دودھ نہیں پیتے تھے. بالکل شیر خوار ہے کہ جس عمر میں ابھی بندہ مکلف نہیں ہوتا، احکام شرعیہ اس پر جاری نہیں ہوتے، لیکن احترام رمضان اور آپ کی انداز ولایت کا یہ ایک مظہر تھا کہ جہاں آپ رمضان کریم کی ابتدا سے ہی
دن میں دودھ نوش نہیں فرماتے۔ برادران عزیز، اس بات کو شہرت یوں بھی حاصل ہوئی کہ ایک مرتبہ شہر گیلان میں چاند مشتبہ ہو گیا۔ لوگوں کو اس بات پر شک ہوا کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ ہمارے پاس بھی بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ جب مطلع ابر آلود ہو اور چاند نظر نہیں آئے، لاکھ کوشش کر لی جائے لیکن پھر بھی چاند نظر نہ آئے، تو لوگ بڑے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، ایسے ہی معاملہ ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک حل ہے کہ ہم حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے گھر چلتے ہیں، وہاں پر دریافت کرتے ہیں کیا شہزادے نے دودھ نوش کیا یا نہیں کیا۔ تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آج کا دن جو شبہ کا دن ہو گیا، جس میں شک ہمیں محسوس ہو گیا، اگر شہزادے نے دودھ نوش کر لیا تو سمجھ میں آئے گا کہ اب یہ رمضان شروع نہیں ہوا، لیکن اگر شہزادے نے دودھ نہیں پیا تو یہ بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ شاید رمضان شروع ہوا ہے۔ اسی لیے لوگ اب آپ کے گھر حاضر ہوئے، دریافت کیا، اما جان نے فرمایا کہ نہیں، شہزادے نے دودھ نہیں پیا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رمضان شروع ہو گیا۔ تو وہاں پر یہ بات عام تھی، مشہور تھی کہ پیران پیر کی یہ کیفیت ہے کہ جیسے رمضان شروع ہوتا آپ دن میں دودھ نوش نہیں فرماتے۔ اسی طرح آپ کی جو تربیت ہوئی، نشو و نما ہوئی، وہ بھی بڑی خاص ہوئی۔ برادران عزیز، ابتدائی زمانے میں آپ نے علم اپنے گھر میں سیکھا۔ شہر گیلان یہ عراق کا عجمی حصہ ہے۔ عراق کے دو حصے ہیں، ایک عراق عجم اور ایک عراق عرب۔ تو یہ جو عراق عجم ہے وہاں وہ فارسی زبان کا غلبہ، اور جو عراق عرب ہے وہاں پر عربی زبان کا غلبہ۔ تو گیلان جو شہر ہے وہ عراق عجم کا شہر ہے۔ یہاں پر آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور جب دینی تعلیم کا شوق زیادہ ہوا تو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ اما جان میں شہر بغداد کو جانا چاہتا ہوں۔ شہر بغداد یہ مرکز تھا علم کا۔ اس وقت میں بڑے بڑے اکابر علماء اسی شہر میں بستے تھے، یہیں سے علم پھیلتا تھا۔ تو آپ نے عرض کیا کہ میں بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں دین کی سمجھ حاصل کرنا چاہتا ہوں اور علم کے اضافے کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ کم عمری ہے لیکن شوق بڑا ہے، ذمہ داری بڑی ہے، تو محنت بڑی ہے۔ پہلے تو آپ کو روکا گیا، کہا گیا کہ یہیں پر آپ علم حاصل کر لو، لیکن جب اصرار بڑھ گیا تو آپ کے اما جان نے توشہ باندھا، تیاری کی، اہتمام کیا، انتظام کیا، اور کچھ اشرفیاں، کچھ پیسے اس زمانے کے آپ کے قمیص کے اندر ایک جیب بنا کر اس میں محفوظ کر دیا، اور اپنے شہزادے سے فرمایا کہ بیٹے میں نے اس قمیص میں پیسے رکھے ہیں، اپنی ضرورت کے طور پر تم یہاں سے لے سکتے ہو۔ اور دوسری ایک نصیحت فرمائی، جب شہزادے جانے لگے، حضرت پیران پیر سفر کا آغاز کرنے لگے تو نصیحت فرمائی۔ اما جان نے فرمایا کہ بیٹے حالات کچھ بھی ہو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، مومن ہمیشہ سچا ہوتا ہے، سچ بولنا۔ برادران عزیز، اب سفر چلا، اور اس زمانے میں سفر بڑے طویل ہوتے تھے، اور جہاں سفر طویل ہوتے تھے وہیں پر پرخطر بھی ہوتے تھے، لوٹ مار کا خطرہ ہوتا تھا، ڈاکوؤں کا خدشہ ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا،
اس لیے لوگ قافلوں میں سفر کرتے تھے، تنہا تنہا سفر نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی قافلے میں آپ بھی شامل ہوئے اور بغداد کے لیے جب تشریف لے جانے لگے تو راستے میں ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا، آپ کے قافلے کو لوٹ لیا گیا، ان کے مالوں کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا، اور ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا اور آپ کے مال کی تلاشی لی اور آپ کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے سے پہلے پوچھنے لگا کہ بیٹے آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ پھر مال کی تلاشی لی، کچھ نہ ملا، پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے۔ ایک سے دو، دو سے تین مرتبہ ہوا تو اس ڈاکو کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم ڈاکو ہیں اور تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ لوگ جہاں ہم سے اپنے جان کا خوف کھاتے ہیں تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ اور اسی غصے کی حالت میں اپنے سردار کے پاس لے گیا، وہ اور بڑا قوی ہیکل، ڈراؤنی۔ جب اس کے سامنے یہ ماجرا پیش ہوا تو اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو کہا گیا ماجرا یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اور جب تلاشی لی جاتی ہے تو کچھ نہیں ہے، پھر پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار پوچھنے لگا کیا بات ہے، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ پیرانے پیر نے فرمایا ہاں میرے پاس مال ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بتاؤ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے قمیص میں میری امی جان نے ایک اندر جیب سیا ہے، میرے پہلو میں ایک جیب سی دیا ہے، جہاں اس کے اندر مال رکھا ہے، کچھ اشرفیاں رکھی ہیں۔ اس جیب کو چاک کیا گیا تو دیکھا گیا کہ واقعتاً اشرفیاں موجود ہیں۔ برادران عزیز، ڈاکو نے کہا کہ بابا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر چاہتے اور کہہ دیتے کہ میرے پاس مال نہیں ہے تو تمہارا مال بچ جاتا، تمہارے پیسے بچ جاتے، تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو اس کمسنی میں بھی تربیت کیا اثر رکھتی ہے دیکھیے۔ کیا پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ میری امی جان نے فرمایا تھا کہ حالات کچھ بھی ہو بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس لیے میں نے جھوٹ نہیں کہا، اسی لیے میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس مال ہے، کیونکہ مال تو شاید پھر مل جائے گا، لیکن اگر میں جھوٹ بولوں اور غلط راستے پہ چل پڑوں تو پھر میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ برادران عزیز، یہ بات اس ڈاکو پر ایسا اثر کری، اس کے دل پر اس بات کا اثر ہوا، اور اس نے اپنا جائزہ لیا، کہا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی، قوت دی، پھر بھی میں اللہ کے راہ پر نہیں ہوں۔ اور یہ چھوٹے شہزادے، کم عمر بچہ ہے، کیا ایمان ہے کہ اس عمر میں شریعت کی پابندی، اللہ کا خوف ہے اور مجھ میں نہیں ہے۔ اس کے دل کی کایا بدل گئی، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کا مال واپس کر دو، ہم یہ کام چھوڑ دیں گے، ہم بھی اللہ کی راہ میں محنت کریں گے اور حلال ذریعے سے ہم روزی کمائیں گے۔ برادران عزیز، جہاں آج لوگ اپنے بچوں کی تربیت کو لے کے بڑے پریشان ہیں، لوگ بچوں کی نافرمانیاں، بچوں کی اس مزاج کی سختیوں کو لے کر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہم کیا کریں؟ ہمارے بچوں کا کردار خراب ہو رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں۔ انہیں جاننا چاہیے کہ جہاں بچے سمجھدار ہو رہے ہیں، جہاں انہیں سمجھ کی حاصل ہو رہی ہے، صاحب تمیز بنتے ہیں، وہیں سے ان کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ 15 سال 20 سال کا بچہ ہونے کے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں، جہاں لکڑی سخت ہو چکی ہے اب اس کا مڑنا دشوار ہوتا ہے۔ جب ٹہنی نرم ہوتی ہے آپ اس کو موڑ دیجئے، وہ مڑ جائے گی، جس راستے پہ چھوڑیں گے ادھر آگے بڑھ جائے گی۔ تو ہمیں اس واقعے سے سبق لینا ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ آج ہو یہ رہا ہے کہ بچوں کو وقت پر صحیح تربیت نہیں مل رہی ہے، بعد میں جب وہ خرابی کا شکار ہوتے ہیں تو لوگ شکایت کر رہے ہیں۔ جہاں بچے صاحب تمیز ہو جائیں،
جہاں وہ باتوں کو سمجھنے لگے، جہاں وہ صحیح غلط کی پہچان حاصل کرنے لگے، وہیں پر ان کو بتانا ہوگا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ وہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی تو چھوٹے ہیں۔ نہیں، ہاں یقیناً وہ وقت بعد میں آئے گا جہاں ضرورت پڑے گی، لیکن راستہ آپ کو پہلے بتانا پڑے گا۔ وہ چوراہا جہاں پر انہیں مڑنا ہے وہ شاید ابھی بعد میں ہوگا، لیکن آپ یہیں سے ان کو انتباہ کر دیں، یہیں سے ان کو بتا دیں کہ بیٹے راستہ جب ایسے آ جائے تمہیں سیدھے راستے کی طرف مڑنا ہے، غلط راستے کی طرف نہیں جانا ہے، اور اس کے زندگی میں وہ راستہ سامنے آئے گا تو خود بخود وہ صحیح راستے پر مڑ جائے گا۔ معلوم نہیں کہ ہم موجود رہیں یا نہیں رہیں، لیکن اگر ہم ان کو صحیح راستہ دکھا دیں تو انشاءاللہ وہ نہیں بھٹکیں گے۔ برادران عزیز، دوسری چیز ہمارے مزاجوں میں، ہمارے بچوں کے، ہمارے گھروں کے مزاج میں یہ بات ہو گئی کہ دینی جو ماحول ہے، دینی جو اہمیت ہے وہ کم ہو رہی ہے، دینی مزاج ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے آج لباس کے اندر دین کا خیال، دینی مزاج نہیں رکھتے، کلام کے اندر دینی مزاج نہیں رکھتے، جو شغف، جو تعلق دین سے ہونا چاہیے، قرآن سے ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر کم نظر آ رہا ہے۔ جو قرآن کی اہمیت، حدیث کی اہمیت بچوں کو دینی چاہیے، وہ اہمیت کم نظر آ رہی ہے۔ جہاں پر ہم نے پیرانے پیر سرکار کے واقعے میں سنا ہے، اس بات کو سمجھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اچھے اخلاق پر زور دیا، اچھے کردار پر زور دیا، اچھی تعلیم پر زور دیا، اور خود تعلیم کے حصول کے لیے کم عمری میں سفر فرمائے۔ برادران عزیز، تعلیم کا حصول بہت ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، اور اس سے بہت زیادہ ضروری دینی تعلیم ہے۔ برادران عزیز، تو پیرانے پیر اور سراج الدستگیر کی زندگی ہمارے لیے نمونے حیات ہے، مشعل راہ ہے، سامان ہدایت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ کی زندگی سے حاصل کریں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ جب آپ کی تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ آج لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ڈالی جا رہی ہے کہ نہیں شرعی علم اور ہے، یہ ولایت کے مراتب اور ہیں، ایسے نہیں ہے۔ حضور پیرانے پیر کا معاملہ یہ رہا کہ آپ نے علم کے ہر گوشے کو حاصل کیا، تفسیر بھی پڑھی، حدیث بھی پڑھی، فقہ بھی پڑھی، منطق بھی پڑھی، ادب بھی آپ نے سیکھا، علم کے ہر گوشے کو آپ نے حاصل کیا، اور علمی معیار اتنا اونچا، اتنا بلند تھا کہ وہ مشہور واقعہ ہمارے سامنے ہے علامہ ابن جوزی کا۔ علامہ ابن جوزی اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر تھے، جن کی تفسیر آج بھی مصادر میں شمار کی جاتی ہے، جن کی تفسیر کو لوگ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی پیرانے پیر کے ہم عصر، اور آپ کی علم کے درس کے چرچے تھے، لوگوں نے آپ کے علم کی بات بھی سنی تھی، وہیں پر حضرت پیرانے پیر کے درس کا بھی بڑا شہرہ تھا۔ جب آپ نے درس کی ابتدا فرمائی، لوگوں کو درس دینا شروع کیا، تو لوگ بڑے متاثر ہوتے، جوق در جوق لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے، اور جب آپ کے اس درس کی شہرت علامہ ابن جوزی کو پہنچی، آپ کے شاگردوں نے کہا کہ ایک اور بزرگ، ایک اور عالم یہاں تشریف فرما ہے کہ جن کے درس کے لوگ بڑے قائل ہیں، بہت مشہور ہے۔ تو ابن جوزی نے کہا اپنے شاگردوں کو کہ چلو ہم بھی چل کر ان کا درس سنتے ہیں، ایسی کیا خوبی ہے ان کے درس میں، ہم بھی سنتے ہیں۔ برادران عزیز، درس تفسیر پیرانے پیر دے رہے ہیں۔ اب ایک آیت کی تفسیر پیرانے پیر نے شروع فرمائی، اور اس کی ایک جہت، ایک تفسیر فرمائی، دوسری فرمائی، تیسری فرمائی، اور جب یہ تفسیر سن رہے تھے تو ابن جوزی اپنے شاگردوں کو اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ یہ تفسیر تو میں نے بھی تمہیں بتائی ہے، یہ نقطہ تو میں نے بھی تمہیں سمجھایا ہے۔ اب یہ معاملہ چل ہی رہا ہے کہ اب 7 ہو گئے، 8 ہو گئے، 9 ہو گئے،
اس کے بعد ابن جوزی کے اب توجہ ساری اپنے شاگردوں سے ہٹ کے پیران پیر کی طرف کہ اب کیا فرمائیں گے. اب پیران پیر نے 10ویں تفسیر فرمائی ہے، 11ویں تفسیر فرمائی ہے، 12ویں تفسیر فرمائی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اب ہم خال سے حال کی طرف چلتے ہیں. اب تک تم نے تفسیر ظاہری سنی، اب میں تمہیں تفسیر اشاری سناتا ہوں. اب وہاں سے آپ ایک روایت کے مطابق ایک آیت کی 21 تفسیریں فرمائیں، اور ان تفسیروں کو سن کر ابن جوزی پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ کے زبان سے ایک تکبیر نکلی اور بے ہوش ہو گئے. برادران عزیز، ہوش میں آئے تو پیران پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ادب سے اپنا عقیدت کو پیش کیا، عرض کیا کہ میں نے ایسا علم کبھی نہیں دیکھا، یہ کچھ اور ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے. جہاں قرآن کہتا ہے من لدن علما، حضرت خضر کے بارے میں جب حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا تو فرمایا کہ ہم تمہیں ایسے بندے کی تلاش میں بھیج رہے ہیں کہ جن کے پاس ہم نے ہماری جانب سے علم عطا فرمایا ہے. نبی کو ولی کے پاس بھیجا گیا، کس لیے؟ اس لیے کیونکہ نبی کی جو ادا ہوتی ہے، نبی کی جو سنت ہوتی ہے، وہ امت کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، قابل اتباع ہوتی ہے. اور اسی لیے بتایا گیا کہ اگر تم کبھی پریشان ہو جاؤ تو اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جانا، اور جن کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے ان سے سیکھنا، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے. برادران عزیز، تو حضرت پیران پیر کا معاملہ وراء الورا، اور آپ نے ہمیشہ علم ظاہر کو اتنی ہی اہمیت دی جتنی اہمیت علم باطن کو عطا فرمائی. ہمیشہ آپ نے احکام شرعیہ کی پابندی کی اتنی ہی تاکید فرمائی کہ جتنا سلوک و مدارج کا اپنی کیفیت رہی. برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ شرعی علم کی، احکام شریعت کی جو پابندی ہے، اس کی اہمیت پیران پیر نے کیسے سمجھائی. واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جہاں پر آپ کے ایک معتقد و مرید آپ کی بارگاہ میں دور دراز سے سفر کر کر حاضر ہوئے، دور دراز کا سفر کیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بہت دن قیام کیا. اس کے بعد جب واپس لوٹنے لگے تو حضرت پیران پیر نے پوچھا کہ کس غرض سے آئے تھے، واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ مرید نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوا تھا آپ کے کرامات کا چرچا سن کر، میں نے بڑی بڑی آپ کی کرامتیں سنی تھی، بہت سے واقعات آپ کے سنتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اپنے آنکھوں سے بھی آپ کی کوئی کرامت دیکھ لوں. اسی غرض سے میں سفر کر کر آپ کے پاس حاضر ہوا، کچھ دن قیام کیا. پیران پیر نے پوچھا اچھا بتاؤ پھر کوئی کرامت دیکھی یا نہیں دیکھی، کوئی کرامت نظر آئی کہ نہیں نظر آئی؟ اب ان کا کیونکہ خیال تھا کرامت کا مطلب ایک ایسی خرق عادت کام ہوتا ہے جو ذہن کو متزلزل کر دے، ذہن جسے بالکل ایسے محسوس کرے کہ یہ ممکن ہی نہیں. انہوں نے عرض کیا کہ میں نے کوئی کرامت تو نہیں دیکھی. پیران پیر نے پوچھا اچھا بتاؤ کیا تم نے مجھ سے کوئی نماز چھوٹتی ہوئی دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو نمازوں کا پابند پایا. پیران پیر نے پوچھا اچھا بتاؤ کوئی سنت چھوٹتی ہوئی دیکھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو سنتوں کا پابند پایا ہے. پیران پیر نے پوچھا اچھا بتاؤ کوئی ایسا عمل جو خلاف شرع ہو مجھ سے سرزد ہوتا ہوا دیکھا کہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کبھی ہوئی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو شریعت کے احکام کا پابند پایا ہے. پیران پیر نے فرمایا ایک ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے. برادران عزیز، پیران پیر کی بہت سے کرامتیں ہیں، ہم نے سینکڑوں کرامتیں پڑھی اور سنی ہیں، لیکن پیران پیر فرماتے ہیں کہ اولیاء کی تمام کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے
کہ وہ احکام شرع کا پابند ہو، اللہ کے حکم کا پابند ہو، رسول پاک کے حکم کا پابند ہو، یہ پابندی سب سے بڑی کرامت ہے۔ برادران عزیز، تو لوگ آج جہاں یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ صرف کرامتوں سے بنتے ہیں، نہیں، کرامتیں تو یہ ظاہر ہوتی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف آ جائے، اور جب لوگوں کی توجہ آ جاتی ہے تو اس توجہ کو لے کر اللہ سے جوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے پروردگار کا ہے، اور تمہیں ان کے احکام پہ چلنا ہے، وحدہ لا شریک کہنا ہے، حضور پاک کی رسالت کی تمہیں تصدیق کرنی ہے، اور اسی راستے پہ تمہیں آگے بڑھنا ہے۔ برادران عزیز، پیرانے پیر جہاں ایک طرف بہت بڑے عالم تھے، وہیں پر دوسری طرف بہت بہترین مربی بھی تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب آپ کی شہرت بڑھنے لگی، ہزاروں لوگ آپ کے ارد گرد رہنے لگے، آپ سے وابستہ ہونے لگے، تو اس وقت کے بادشاہ بھی آپ سے ملاقات کو حاضر ہونے لگے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، تو میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ وقت بھی آپ سے ملاقات اور ارادت کا خواہش مند ہوا، اور بادشاہ کا طریقہ تھا جب بادشاہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو تحفے تحائف لے کر آیا، کشتی کے اندر مال و دولت لے کر، اشرفیاں لے کر حاضر ہوا۔ پیرانے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیرانے پیر نے اس کو دیکھا، اور اس کے اس مال پر جو اشرفیاں اس نے تھیلی میں رکھی تھی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اس پر ہاتھ رکھ کر آپ نے اسے دبایا۔ جب آپ نے دبایا تو لوگ لکھتے ہیں، مورخین بتاتے ہیں کہ اس میں سے خون جاری ہو گیا، خون بہنے لگا، اس مال سے خون بہنے لگا۔ پیرانے پیر نے کہا، اے بادشاہ، تو لوگوں کے مال کو غصب کرتا ہے، غریبوں کے خون کو چوستا ہے، اور میرے پاس لا کر مال پیش کرتا ہے۔ اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو غریبوں کا خیال رکھ، اپنی رعیہ کا خیال رکھ، اپنی رعایا کا خیال رکھ، ایسا نہ کر۔ پیرانے پیر جہاں صوفی باصفا تھے، وہاں پر اعلیٰ مربی بھی تھے، جہاں بادشاہوں کی تربیت فرماتے تھے۔ ایسے ہی معاملہ یوں ہوا کہ ایک شخص تاجر تھا، کپڑے کا تجارت کیا کرتا تھا، کپڑے کا تاجر، تجارت پیشہ، اپنی زندگی کا سارا سرمایہ لگا کر عمدہ کپڑا بنا کر بادشاہ کے پاس آیا۔ سب سے عمدہ کپڑا، دنیا کا بہترین کپڑا، جو بڑی قیمتی چیزوں سے بنا تھا، بہت مہنگا تھا۔ اب اس کی یہ خواہش تھی کہ میں یہ کپڑا بادشاہ کو دوں گا، اور بادشاہ اس کے عوض میں مجھے خوب نوازے گا۔ اس نیت سے وہ شہر بغداد حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کپڑے کو دیکھا، کپڑا تو پسند آیا، کپڑا تو بڑا اچھا تھا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے خد کے مطابق نہ تھا، کم پڑ گیا، بادشاہ کے لیے کپڑا کم پڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کپڑا میرے کام کا نہیں، کیونکہ میرے لباس کو اتنے کپڑے کی ضرورت ہے، اتنا کپڑا یہ نہیں ہے، میرا لباس اس میں مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں تجھے اس کپڑے کے کوئی پیسے نہیں دیتا، مجھے تیرا کپڑا نہیں چاہیے۔ وہ شخص نے تو اسی امید میں زندگی کا سرمایہ لگا دیا تھا کہ بادشاہ کو جا کر کپڑا بیچوں گا اور مجھے اس کا اچھا فائدہ مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اسے رد کر دیا تو بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔
میری زندگی کی کمائی بیکار ہو گئی، رائگاں ہو گئی، میں برباد ہو گیا۔ لوگوں میں کچھ وہ بھی تھے جو پیرانے پیر کے ارادت مند تھے، پیرانے پیر کے چاہنے والے تھے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہا کہ یہاں بادشاہوں کے بادشاہ رہتے ہیں، اگر اس بادشاہ کے پاس تیرا کام نہ بنا فکر نہ کر، بادشاہوں کے بادشاہ بھی بغداد میں رہتے ہیں، سید الاولیاء بھی بغداد میں رہتے ہیں، جو کام یہاں نہیں ہوتا وہاں ہوتا ہے، تو اپنا کپڑا لے کر ان کے پاس چل۔ اب وہ تاجر پیرانے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پیرانے پیر نے اس کپڑے کو ملاحظہ کیا اور اس تاجر سے وہ کپڑا خرید لیا، اسے اس کی بہترین قیمت عطا فرمائی اور اس کے دل میں جو غم تھا اسے دور کر دیا۔ انہوں نے نواز کر بھیج دیا۔ کچھ دن بعد بادشاہ کو یاد آیا، بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ ارے اس کپڑے والے کا کیا ہوا؟ دنیا کا بہترین کپڑا وہ میرے لیے لایا تھا، میں نے لیا تو پھر کس نے لیا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور پیر غوث اعظم دستگیر نے لیا، پیرانے پیر نے وہ کپڑا خرید لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر بظاہر میں جسم کی خد و خامت کو دیکھتا ہوں تو جتنا کپڑا مجھے لگتا ہے اتنا ہی کپڑا حضرت پیرانے پیر کو لگتا ہے۔ اگر میرے لیے وہ کپڑا کم تھا تو پیرانے پیر بھی آپ کے لیے بھی وہ کپڑا کم ہے، پھر آپ نے کیسے اسے قبول کر لیا؟ برادران عزیز، جب بادشاہ نے دیکھا کہ پیرانے پیر اس کپڑے کا لباس بھی بناتے ہیں اور جہاں وہ کپڑا کم پڑتا ہے وہاں پر ٹاٹ کا پیوند بھی لگا دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ دنیا کے کپڑے کی کوئی اہمیت نہیں، قیمتی کپڑا ہو یا کم تر کپڑا ہو، اس کا کام جسم کو ڈھانکنا ہے، اگر کر رہا ہے تو کافی ہے۔ یہاں پر میں نے کپڑا خریدا ہے تو اس کے دل کو رکھنے کے لیے خریدا ہے، اس کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے خریدا ہے، اس بیچارے کو چارہ عطا کرنے کے لیے میں نے کپڑا خریدا۔ برادران عزیز، دنیا کی اہمیت کیا ہے پیرانے پیر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جہاں لوگ ظاہری لباس پر کوشش کرتے ہیں، جہاں لوگ ظاہری اسباب کے لیے کوشش کرتے ہیں، جہاں ان کی ساری کی ساری کوششیں ظاہر پر ہوتی ہے کہ اس کا لباس، اس کا کپڑا، اس کا اچھا دکھنا والا مکان اسی پر نظر ہے، لیکن پیرانے پیر کی نظر ہمیشہ لوگوں کے دلوں پہ ہوتی ہے، دلوں پہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دل کیا چاہتے ہیں، اسی طرح آپ کا یہ خاصہ تھا کہ آپ کا جو راج ہے وہ لوگوں کے دلوں پر۔ ایک واقعہ یوں بھی آپ کی تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک راستے سے پیرانے پیر گزرے، لوگ جہاں رہتے ہیں اس بستی سے گزرتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک مرید موجود ہے، آپ کے مرید آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پیرانے پیر یہاں سے گزر رہے ہیں اور کوئی ملنے نہیں آ رہا ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا، یہ کیسے لوگ ہیں پیرانے پیر سے ملاقات کرنے نہیں آ رہے ہیں؟ بس دل میں خیال آیا اور وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ملنا شروع کیے اور 100 لوگ اچانک اس راستے پہ حاضر ہو گئے اور لوگ پیرانے پیر سے جوق در جوق ملنے لگے، اور یہ جو ساتھ چل رہے تھے پیرانے پیر سے دور ہو گئے۔ کچھ دیر بعد پیرانے پیر پلٹ کر اپنے مرید کو دیکھتے ہیں، قریب بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تمہیں ہمارا قرب پسند نہیں آیا؟ تم ہمارے ساتھ چل رہے تھے، ہمارے قریب تھے، کیا تمہیں ہمارا قرب پسند نہیں آیا کہ تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ پیرانے پیر سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے لوگوں کے دلوں کی ملکیت عطا فرمائی ہے، جسے چاہے قریب کر لیتا ہوں، جسے چاہے دور کر دیتا ہوں۔ یہ پیرانے پیر کا مقام ہے۔
برادران عزیز، قلوب پر آپ کی شہنشاہی ہے، اسی لیے جس کے دل صاف ہوتے ہیں وہی اللہ کے پاس معتبر ہوتے ہیں۔ اب پیران پیر کے ہم حیات بابرکت کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا جب بیان ہوتا تھا، جب آپ درس فرماتے تھے تو پہلے تو ایک حجرے سے درس شروع ہوا، اور اس درس کی کیفیت بھی کیسی ہے، ابتدا بھی کیسی ہے، وہ بھی سنیں تو اگر ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ پیران پیر فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی تعلیم مکمل کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے لگا، دنیا سے کٹ کر جنگلات میں رب کے ذکر میں گھومنے لگا، اور آپ کی مجاہدہ 1-2 سال نہیں 25 سال چلا، 25 برس تک آپ جنگل و بیابان میں اللہ کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ پتیاں کھا کر زندگی گزارتے۔ آپ کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے کہ پتیاں کھانے کا اثر آپ کی جلد پر نظر آتا کہ گردن ہری نظر آنے لگتی۔ اس انداز میں آپ نے مجاہدہ کیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک تشریف فرما ہے، حضور پاک جلوہ فرما ہوئے، اور آپ سے فرمایا کہ عبد القادر اب تمہیں مخلوق کی طرف جانا ہے اور انہیں اللہ سے ملانا، اب آپ کا کام ہے لوگوں کو صحیح راہ پر لانا، منصب ارشاد پر آپ کو فائز ہونا ہے اور وہاں سے لوگوں کو درس دینا ہے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور کے ساتھ آپ فرماتے ہیں مولا علی بھی تشریف فرما، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عجمی ہوں، میں گیلان کا ہوں، اور یہ بغداد کے لوگ عربی ہیں، میں عجمی کتنا ہی تعلیم حاصل کیوں نہ کروں یہ عربیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس پر آپ فرماتے ہیں حضور پاک نے کہا کہ اپنا منہ کھولو، حضور پاک نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ ڈالا، مولا علی مشکل کشا نے اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالا، خواب میں آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور پاک فرماتے ہیں کہ اب تم لوگوں کو درس دیں گے اور لوگ تمہارے درس سے مستفید ہوں گے، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ میرا فرمان ہے کہ تمہیں یہ کام پر ہم مامور کر دیں۔ اس کے بعد اب پیران پیر جنگلات چھوڑ کر لوگوں کے درمیان تشریف لاتے ہیں۔ اب درس کی کیفیت ایسی ہوئی کہ پہلے درس شروع ہوا تو ایک کمرے سے شروع ہوا، لوگ اتنے آنے لگے کمرہ چھوٹا پڑنے لگا، تو پھر آپ ایک مسجد میں درس دینے لگے، مسجد میں لوگ اتنے آنے لگے، مسجد چھوٹی پڑنے لگی تو آپ ایک میدان میں درس دینے لگے، میدان میں لوگ اتنے آنے لگے کہ میدان چھوٹے ہوئے تو پھر آپ جنگلات کی طرف نکلے، صحرا میں بیٹھ کر آپ درس دے رہے ہیں اور وہاں پر ہزاروں لوگ بیٹھ کر درس سنتے ہیں، اور اللہ نے آپ کے درس میں یہ کمال رکھا تھا کہ جیسے سامنے والا سنتا تھا ویسے ہی پیچھے والا بھی سنتا تھا۔ اللہ رب العزت جس سے کام لینا چاہے کام لیتا ہے۔ آپ تو بندہ خاص ہیں، یہ تاثیر آپ کے کلام میں تھی، تاثیر کلام اگر سننا ہو تو آپ کے شہزادے سے سنیں، آپ کے صاحبزادے علم کے حصول کے بعد، بہترین علم حاصل کرنے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو پیران پیر نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے میرے صاحبزادے درس دیں گے، لوگوں کے سامنے کچھ علمی باتیں رکھیں گے، اور آپ نے لوگوں کے سامنے بہترین علمی باتوں کو سنایا، سمجھایا، لوگ خاموش سنتے رہے۔ کچھ دیر بعد جب آپ کا بیان ختم ہوا تو حضور پیران پیر شریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں، چھیکے میں کچھ انڈے تھے، بلی نے ایسا ایک جھپٹا مارا کہ چھیکا ہل گیا، انڈے گر گئے اور ٹوٹ گئے،
کتنا اچھا ہوتا کہ اس انڈے سے کچھ بچے نکلتے۔ برادران عزیز، بالکل سادہ بات آپ نے فرمائی، لیکن اس کا اثر سننے والوں پر ایسا ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ زار و خطا، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ آپ کے صاحبزادے نے محفل کے اختتام پہ پوچھا کہ بابا جان بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے ان کے سامنے علمی گفتگو کی، علمی نکات پیش کیے، علمی دلائل پیش کیے، وہ خاموش سنتے رہے، اور آپ نے آ کر کہا کہ انڈے رہ جاتے، بچے نکل جاتے، اس پر مچل گئے، کیا بات ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ بیٹے آپ بولتے ہیں تو اپنے سے بولتے ہیں، میں بولتا ہوں تو خدا کے حکم سے بولتا ہوں۔ فرق اس بات کا ہے، فرق اس بات کا ہے کہ جب اولیاء اللہ بولتے ہیں، اور خصوصاً حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ کا حکم شامل ہوتا ہے، اس کا اثر قلوب پر ہوتا ہے۔ برادران عزیز، اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جو پیران پیر کے درس سے وابستہ ہوتے رہے وہ یقیناً پھر اللہ کے راستے پر مضبوط سے مضبوط ہوتے رہے۔ اس کا وجہ یہی رہی کہ آپ کے درس سے جو وابستہ ہوتے ان کے قلوب پر آپ کے کلام کا اثر ہوتا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضرت پیران پیر کے حیات بابرکت کو پڑھیں، سنیں، تو اس سے کچھ چیز ہم حاصل کریں، ہماری زندگی میں وہ فرق محسوس ہو۔ جہاں ہم اپنے آپ کو قادری کہہ کر پیش کرتے ہیں تو صرف ہماری زبان سے ہم قادری کی تعارف نہ کروائیں، بلکہ ہمارا کردار، ہمارے اخلاق بھی اس قادریت کا مظہر بن کر پیش ہوں۔ لوگوں کے سامنے ہمیں ضرورت نہ پیش آئے کہ ہم قادری ہیں، بلکہ ہمارا اخلاق، ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ ہم قادری ہیں۔ جہاں ہم اس بات پر فخر بھی کرتے ہیں، شکر بھی کرتے ہیں کہ پیران پیر نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید پریشان نہ ہو، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، تم پریشان نہ ہو۔ وہاں پر ہمیں اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ پیران پیر نے فرمایا میرے مرید، پیران پیر کا مرید کیسا ہونا چاہیے، ایک قادری کیسا ہونا چاہیے، اس بات کی بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک قادری ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے کردار میں کمی ہو، اس کے اخلاق میں کمی ہو، وہ ظلم کرنے والا ہو، لوگوں کو تکلیف دینے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، مال کھانے والا ہو، یہ قادری نہیں ہو سکتا۔ قادریت تقاضا کرتی ہے کہ اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط ہو، اس کا کردار بلند سے بلند ہو، اس کے اخلاق اچھے ہو، اس کے اعمال اچھے ہو، نماز کا پابند ہو، قرآن کا علم حاصل کرنے والا ہو۔ یہ جب ہم اپنے آپ کو پیران پیر کا مرید اور غلام کہتے ہیں تو اس کے تقاضے ہیں جسے پورے کرنا ہے، اس کی ضروریات پھر اس کی تکمیل ضروری ہے۔ برادران عزیز، تو ہم جب قادری کہتے ہیں تو اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں، ذمہ داریاں کہ ہم اچھے اخلاق والے ہوں، اچھے کردار والے ہوں، اچھے علم والے ہوں، اور جو علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو ہمیں ان باتوں کو جاننا ہوگا، اور جب ہم پیران پیر کی حیات بابرکت کو سنتے ہیں، آپ کے ان بلند مقامات کو سنتے ہیں کہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اولیاء اللہ کے جو مدارج ہوتے ہیں، ان مدارج کا ذکر کرتے ہوئے دو مریدین کے درمیان میں گفتگو ہوئی، تو ایک مرید نے کہا کہ میرے مرشد کا جو مقام ہے وہ اولیاء میں ایسا ہے جیسے باز کا مقام ہوتا ہے، پرندوں میں جیسے باز کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے، ویسے ہی میرے مرشد کا مقام سب سے بلند ہے۔
یہاں پیرانے پیر کے ایک مرید بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ مقام تو میرے پیر کا۔ اب دونوں کے درمیان میں کچھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے دلائل بھی پوچھ لیے۔ برادران عزیز، اب کیونکہ یہ مدارج کا جو معاملہ ہے، یہ آج کیونکہ ہم بیسک اسٹوڈنٹ ہیں، ہم پرائمری اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ جو گفتگو ہوتی ہے، یہ جو معاملات کی بات ہوتی ہے، یہ وہ پی جی والوں کی بات ہوتی ہے۔ تو ہم کیونکہ صرف کتاب اگر پڑھنا سیکھ لیے ہیں تو اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے حقائق کیا ہے اس کو سمجھنے سے ہم ابھی قاصر ہیں۔ تو وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ میرے مرشد کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تقدیر کے دروازے تک ان کی رسائی ہے، لوح محفوظ کا جو دروازہ ہے وہاں تک ان کی رسائی ہے۔ پیرانے پیر کے جو مرید تھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کیا یا پیر ایک معاملہ پیش آ گیا ہے کہ ایک اللہ کے ولی ہے جن کے مرید نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ ان کے پیر کی بلندی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تقدیر لوح محفوظ کے دروازے تک ان کی رسائی ہے۔ اب میں کیا جواب دوں؟ پیرانے پیر نے فرمایا کہ ان سے جا کر پوچھو کبھی اس دروازے کے اندر گئے؟ جب جا کے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں تو پہرے دار ہوتے ہیں جس کے اندر جانے کی اجازت نہیں، اور اس کا اشارہ قرآن بھی ہمیں دیتا ہے کہ یہ اجنہ، یہ جن جو ہوتے تھے یہ اوپر کی طرف چڑھتے تھے تاکہ تقدیر کی باتوں کو سن سکے، فرشتوں کی باتوں کو سن سکے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ نجم ثاقب سے انہیں مارا جائے، اور فرشتے ان کو اس نجم الثاقب سے مارتے تھے تو جن نیچے گرتے تھے۔ معاملہ یہ اس بات سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اوپر وہاں پہرے دار ہیں جو احکام اور لوح محفوظ کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب یہ بات پیرانے پیر نے کہلوا بھیجی کہ کبھی اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہرے دار ہوتے ہیں۔ پیرانے پیر نے پھر فرمایا اب کہ جاؤ تو کہنا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے۔ وہاں جو پہرے دار ہیں ان سے یہ بات کہنا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے مجھے کہنا۔ تو پھر اب جب وہ اوپر کی طرف ان کی رسائی ہوئی، پہرے دار سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے، تو وہاں کے جو پہرے دار تھے انہوں نے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا تھا، وہ فوراً حضور پیرانے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کی کیا شخصیت ہے، میں اپنی مرید کی طرف سے بھی معذرت خواہ ہوں، اپنی طرف سے معذرت خواہ ہوں، اور آپ سے دعاؤں کا طلبگار۔ برادران عزیز، بات جو سمجھنے کی ہے کہ ہمیں جو نسبت ملی ہے وہ بڑی بلند نسبت ملی ہے، اور اس نسبت کا ہم جتنی قدر کریں کم ہے، اور اس کی بنیادی جو فرائض ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں نسبت کے جو فرائض انجام دینے ہیں، لوازم جو ہمارے اوپر ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے کردار پر، اپنے اخلاق پر محنت کریں، ہمارے اندر نیکیاں ہوں، برائیاں ہم سے دور ہوتی رہے۔ پیرانے پیر نے کہا ہے کہ تم اپنے نفس پر قدم رکھو، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے قدموں کے نیچے دباؤ، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس راستے پہ چلنے کی ہم کوشش کریں۔ پیرانے پیر نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر ہم ان چیزوں سے دور ہو کر اس راستے پہ چلنا چاہیں گے تو مشکل ہے۔ برادران عزیز، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ پیرانے پیر کی
حیات بابرکت کے چند اور گوشوں کو جاننے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ کی ریاضت کیسی رہی, آپ کی عبادت کیسی رہی, اس بارے میں بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے, اور ہمارے لیے جو آپ کے تعلیمات ہے خصوصاً اس پر کچھ روشنی ہم حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ, سلام پر رکھ, موت ایمان پر دے, وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک. ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنے مالک. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما, ہمیں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک. اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا, صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا, اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. آزاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ